پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایسے ظالم باپ کی داستان سنانے جا رہے ہیں جو اپنی ہی خوبصورت بیٹی کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور بے شرمی کی تمام حدیں پار کر دی۔ کہنے کو تو وہ ایک مولوی تھا، لیکن بیوی کے مرنے کے بعد وہ ایسا جلاد بن چکا تھا کہ اسے رشتوں تک کی پہچان نہ رہی۔ لوگ اسے ولی مانتے تھے، لیکن اس کے اندر کا شیطان چھپا ہوا تھا۔ آخر میں اللہ نے اسے ایسا خوفناک انجام دکھایا کہ سن کر آپ کا دل کانپ جائے گا۔ فریدہ 17 سال کی معصوم اور خوبصورت لڑکی تھی، جس کی آنکھوں میں کبھی سپنوں کی چمک ہوا کرتی تھی، مگر اب وہ خوف اور اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ اس کا باپ قاری افضل گاؤں کا سب سے معزز اور باوقار شخص مانا جاتا تھا، جس کی تسبیح سے رات ختم ہوتی، سفید داڑھی، لمبا کرتا اور سجدے کا نشان اس کی پیشانی پر، مسجد کا خطیب اور درس قرآن کا ماہر، وہ فریدہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا اور گاؤں والوں کے سامنے اس کی تعریفوں کے پل باندھتا گیا۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، مگر فریدہ کے چہرے پر وہ خوشی نہیں آتی تھی جو ایک باپ کی محبت سے آنی چاہیے۔ اس کی باتوں میں عجیب سا درد چھپا تھا، جسے کوئی بھی گاؤں والا سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کب کی رخصت ہو چکی تھی اور گاؤں کے لوگ سمجھتے تھے شاید وہ اپنی ماں کی جدائی میں غمگین رہتی ہے، لیکن جو اندر کی حقیقت تھی وہ کچھ اور ہی تھی، جیسے وہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھی۔ ہر رات اس پر کیا کیا ظلم ڈھائے جاتے یہ کسی کو خبر نہ تھی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ نیلے نشان پڑ جاتے، جنہیں وہ اپنی چادر سے چھپائے رکھتی۔ وہیں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام حسنو تھا، جس کا رشتہ قاری افضل سے ہوتے ہوتے ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ وہ اس کی حرکتوں سے واقف تھی۔ بس لوگوں کے سامنے قاری افضل نے نیکی کا نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ حسنو فریدہ کو اپنی بیٹی کی طرح مانتی تھی۔ فریدہ اکثر حسنو کے گھر چلی جاتی، دل کے سارے درد، سارے راز اس سے بیان کر دیتی۔ ایک دن حسنو نے فریدہ کو اپنے گھر بلایا۔ دونوں چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حسنو نے فریدہ کے لیے چائے بنائی اور دونوں بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ اچانک فریدہ کی چادر اس بازو سے سرک گئی تو حسنو کی نظر اس پر پڑی۔ گہرے نیلے نشانوں پر پڑی، نشان اتنے تازہ تھے جیسے کسی نے زبردستی اسے پکڑا ہو، کاٹا ہو۔ حسنو کا دل دھک رہ گیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، بیٹی یہ تمہارے بازو پر کیا ہوا ہے؟ یہ نشان کیسے لگے؟ فریدہ کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی آستین پر چادر کھینچ لی اور ہڑبڑاتے ہوئے بولی، خالہ میں گر گئی تھی، چوٹ لگ گئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور نظریں زمین پر جمی تھی۔ حسنو نے اس عورت تھی، اس کے تجربے کار نگاہوں نے جھوٹ پکڑ لیا۔ اس نے غور سے فریدہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور چہرے پر زردی صاف چلک رہی تھی۔ اس نے فریدہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور محبت سے بولی، بیٹی مجھ سے کیسی شرم، میں تمہیں اپنی بیٹی کی طرح مانتی ہوں۔ تیرے دل میں کوئی بھی بات ہے تو مجھے بتا، کون سا دکھ تجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے؟ فریدہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر نظریں جھکا کر بولی، نہیں خالہ، کوئی بات نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ حسنو کے دل میں شک گہرا ہوتا گیا، کیونکہ اس کا تجربہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتی تھی کہ فریدہ کے باپ فضل کے اندر کون سا شیطان بیٹھا ہے۔ اس نے طے کیا کہ وہ سچ جان کر رہے گی۔ اس رات جب گاؤں میں سناٹا تھا، حسنو کے کانوں میں فضل کے گھر سے فریدہ کی سسکتی ہوئی آواز آئی، بابا بس کرو، اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، میں مر جاؤں گی۔ اس درد اور بے بسی سے بھری آواز نے حسنو کا کلیجہ ہلا دیا۔ وہ دبے قدموں سے فضل کے گھر کے پاس گئی اور دیوار کے ساتھ کان لگا کر سننے لگی۔ اندر سے فریدہ کی دبی چیخیں آ رہی تھی۔ تبھی دروازہ زور سے کھلا۔ حسنو چھپ گئی۔ فضل باہر آیا، پسینے سے بھیگا، ہاتھ کانپ رہے، سانس پھولی ہوئی اور نظریں بار بار پیچھے دروازے کی اور۔ حسنو چپکے سے بھاگی اور ساری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح ہوتے ہی وہ فضل کے دروازے پر پہنچی۔ پوچھا، بھائی فریدہ کہاں ہے؟ ٹھیک تو ہے؟ فضل نے جھوٹی مسکان کے ساتھ کہا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، بس طبیعت خراب ہے، سو رہی ہے۔ حسنو نے کہا، ٹھیک ہے، میں بعد میں آؤں گی، لیکن اس کے دل نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات وہ خود دیکھے گی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ رات ہوتے ہی وہ پھر دبے قدموں سے فریدہ کے کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچی، شیشے کو آہستہ سے چھوا اور اندر جھانکا۔ کمرے سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ جو منظر اس نے دیکھا اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔
फरीदा कोने में दबी बैठी थी, कपड़े जगह जगह से फटे, आंखों से आंसू बहते, जिस्म को ढकने की नाकाम कोशिश करती। चेहरा मानो जान से हाली सामने फजल खड़ा था। उसकी आंखों में दरिंदे की चमक, हाथ फरीदा के जिस्म पर, और चेहरा एक भयानक शैतान की तरह उसकी इज्जत को रौंद रहा था। फरीदा की दबी दबी चीखें दीवारों से टकरा रही थी, मगर आवाज इतनी कमजोर थी, फिर भी बाहर तक पहुंच रही थी। वो रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन उसका जिस्म निढाल हो चुका था। फजल उस पर एक दरिंदे की तरह झुका हुआ था, और उसके चेहरे पर न शर्म थी न पछतावा, सिर्फ हवस का कहना। वह फरीदा को बालों से खींचते हुए गिरा कर बोला, चुप कर, कोई तेरी आवाज नहीं सुनने ले। तू मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। कुछ देर के बाद फिर तुझे सुकून हो जाएगा। मैं अपने हाथों से तुझे चाय पिलाऊंगा। हसनों की आंखों में खून भर आया। उसके होंठों से एक दबी हुई चीख निकली, लेकिन उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो पीछे हटी, उसके कदम लड़खड़ा गए, आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपती हुई अपने घर लौटी और दरवाजा बंद कर लिया, और तड़पते हुए बोली, फरीदा मेरी बेटी जैसी है, इस दरिंदे के हवाले कैसे कर दूं? ये सोचते सोचते वो सारी रात न सो सकी। उसने तय कर लिया था कि सुबह वो गांव वालों के सामने फजल का असली चेहरा बेनकाब जरूर करेगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि फजल तो इससे 4 कदम आगे था। फजल एक मक्कार चालाक आदमी था। उसने उसको दीवार से झांकते हुए और वहां से भागते हुए देख लिया था, लेकिन सुबह किसी को जाहिर नहीं होने दिया। अगली रात तारीकी में वो घर से निकला। उसके हाथ में कुछ पैसे थे और वो गांव के एक बदमाश शख्स नूरदीन के पास गया। वो आदमी पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता। नूरदीन एक दुबला पतला, गंदी हरकतों भरा, शराब और सिगरेट पीने में लिपट आदमी था। इसकी आंखें हर वक्त लाल रहती थी। फजल ने दरवाजा बजाया तो वो बाहर निकलकर बोला, फजल क्या काम है? किसी की जान लेनी है या किसी पर बदनामी लगानी है? पैसा फेंको, तमाशा देखो। फजल ने फौरन पैसों की गड्डी आगे करते हुए बोला, ये लो पैसे और घुसा लो उसके घर। जाओ, दरवाजा खटखटाओ और जबरदस्ती अंदर घुस जाओ, मगर किसी को खबर न होने दो कि मैंने भेजा है तुम्हें। नूरदीन बोला, ये तो बात है, कुछ नहीं। तुम कहते हो और भी बहुत कुछ कर डालूंगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। फजल ने कहा, नहीं नहीं, जितना बोला गया उतना करो। रातों रात नूरदीन हसनू के घर पर पहुंचा, और जैसे ही उसने जोर जोर से दरवाजा पीटा, हसनू हड़बड़ा कर जागी और उसने दरवाजा खोला, और नूरदीन सीधा अंदर घुस गया। फजल ये सारा मामला देख रहा था। उसने देखते ही उसी लम्हे जोर जोर से चीख मारी, वो गांव के लोगों, देखो तमाशा, यहाँ क्या हो रहा है? हमारे गांव में ये औरत कहने को बेवा बेचारी बनती, मगर इसका शोहर तो फोत हो चुका है। ये अपनी इज्जत देखो किस टाइम बेच रही है। अपनी आंखों से उसने गैर मर्द को अपने घर में बुलाया है। हसनू जब घर के लोग जमा हुए तो नूरदीन वहां से भाग निकला। अंधेरे में उसकी शक्ल वाजिया न हुई, और उससे पहले हसनू कुछ समझती गांव वाले उसे घेर चुके थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और नफरत थी। एक बूढ़ा आदमी बोला, ये क्या शर्मनाक हरकत है? ऐसे किरदार की औरत को गांव में रहने का कोई हक नहीं। हसनू रोती रही, नहीं ये सब झूठ है, मैंने किसी को नहीं बुलाया, ये सब फजल की चाल है। मगर फजल आगे बढ़ा और मसनूई दुख के साथ बोला, मैंने खुद तुझे गैर मर्द के साथ देखा है, और तू इस गांव की इज्जत पर धब्बा है। तुझे सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। हम इज्जतदार लोग हैं, ऐसी औरत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों ने शोर मचाया कि सुबह पंचायत लगाई जाए और हसनू का फैसला वहीं होगा। दिल ही दिल में डूब चुकी थी, सोच रही थी, सच बोलूंगी मगर क्या कोई मेरी बात सुनेगा? सुबह पंचायत लगी, लोग जमा हुए, हर चेहरे पर नफरत और इल्जाम था। एक आदमी आगे बढ़ा और कहा, हमने अपनी आंखों से गैर मर्द को इसके घर से निकलते देखा है। हसनू ने चीख कर कहा, यह सब झूठ है, मैंने खुद देखा। फजल अपनी बेटी फरीदा पर जुल्म कर रहा था, उसकी इज्जत को तार तार कर रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा, मगर उसकी आवाज़ हजूम के शोर में दब गई। इतने में फजल उठकर चीखा और बोला, ये औरत अपनी बेहयाई छुपाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। तौबा तौबा, एक बाप पर इतना घिनौना इल्ज़ाम! ये सुनने से पहले मैं मर क्यों न गया। फरीदा मेरी बेटी है, मेरा नूर है। बाप बेटी की हिफाजत करता है, न कि इज्जत रौंदता है। लोग हसनू को डांटने लगे, तुझे शर्म नहीं आती? एक शरीफ बाप पर इल्ज़ाम लगाते हुए एक गलती करता है, दूसरा एक बाप उसकी बेटी पर इतने घिनौने इल्ज़ाम लगा रही हो। गांव वाले ये सब इसलिए बोल रहे थे क्योंकि फजल उनकी नज़रों में भी और मुअज़्ज़ज़ था। फिर पंचायत के सरदार ने फैसला सुनाया, इस औरत को कैद कर दिया जाए ताकि इबरत का निशान बने।
مگر فضل فوراً بولا، نہیں، قید سے یہ پھر نکل جائے گی، اس گاؤں سے نکال دو ہمیشہ کے لیے۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی۔ اگلے دن حسنو گھر میں اکیلی تھی کہ اچانک اس کے پیچھے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ مڑنا بھی نہ پائی تھی کہ کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور قاتل اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ لوگوں نے اسے خودکشی قرار دیا اور سمجھے اسے شرمندگی ہوئی ہوگی یا پچھتاوا ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کر دی۔ اور فضل کا ظلم پہلے سے بھی زیادہ بے خوفی سے جاری رہا، کیونکہ اب کوئی گواہ باقی نہ تھا، کوئی آواز نہ تھی جو سچ بول سکے۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت خاموش نہیں، کیونکہ حسنو نے گاؤں چھوڑتے وقت ایک خط لکھا تھا، اور جاتے جاتے وہ خط ذمہ دار کے دروازے کے باہر رکھ کر گئی تھی۔ اس خط پر ایسا جملہ لکھا تھا کہ سن کر روح کانپ جائے، اگر کل میں زندہ نہ رہوں تو یہ خط کھولا جائے اور فریدہ کو بچایا جائے۔ حسنو کا لکھا ہوا خط جب ذمہ دار کے دروازے کے نیچے سے گزرا تو وہی ذمہ دار کے ایک غلام کے ہاتھ لگ گیا، جو گاؤں کا سب سے اثردار شخص سمجھا جاتا تھا۔ اس نے جب وہ خط پڑھا تو اسے یقین ہی نہ آیا کہ فضل جیسا باوقار انسان اتنا وحشی بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے فضل کو اپنے پاس بلایا اور وہ خط اس کے سامنے رکھا۔ فضل جب ذمہ دار کے سامنے پہنچا تو اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح شرافت بھری مسکان تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی گھبراہٹ صاف چل رہی تھی۔ ذمہ دار نے سنجیدگی سے پوچھا، فضل یہ سچ ہے؟ فضل کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور قہقہ لگا کر بولا، یہ سب جھوٹ ہے جناب، یہ خط اس عورت نے لکھا ہے جسے میں نے بدکاری کرتے پکڑا تھا۔ اب وہ جاتے جاتے میرے خلاف سازش کر گئی۔ اس کی آواز میں بناوٹی سچائی تھی، جیسے سچ بول رہا ہو۔ گاؤں میں دھیرے دھیرے چگلیاں شروع ہو گئی، کیا واقعی فضل ایسا کر سکتا ہے؟ کیا اس کے چہرے کے پیچھے کوئی اور روپ بھی ہے؟ اسی ڈر کو چھپانے کے لیے فضل نے جلدی سے فریدہ کی شادی طے کر دی۔ گاؤں کے ہی ایک شخص سے نکاح ہوا، سادگی سے، کوئی دھوم دھڑکا نہیں، بس گاؤں کے کچھ لوگ جمع ہوئے اور فریدہ کو رخصت کر دیا گیا۔ مگر اگلے ہی دن فریدہ کو طلاق ہو گئی اور وہ روتی ہوئی واپس آ گئی۔ لوگوں نے حیرانی سے سوال اٹھایا، مگر فضل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دن گزرے، فریدہ کی دوسری شادی کر دی گئی اور وہ بھی چند دنوں بعد ٹوٹ گئی۔ فریدہ کی زندگی سوال بن گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر صبر کا درد تھا۔ تیسری بار پھر شادی ہوئی، فریدہ کا دل کانپ گیا۔ آخر میرے ساتھ ہی کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ کیا میرے نصیب اتنے برے ہیں؟ کیا میری قسمت میں ہمیشہ یہ درد لکھا ہے؟ جب فضل نے چوتھی شادی کا انتظام کیا تو فریدہ نے پہلی بار ہمت کی۔ اس نے رشتہ کرانے والی حالت زبیدہ کو، جو گاؤں میں رشتے کراتی تھی، گھر کے آنگن میں روک لیا اور بولی، خالہ سچ سچ بتاؤ، کیا میرے اندر کوئی کمی ہے؟ میری ہر شادی چند دن بعد ہی کیوں ٹوٹ جاتی ہے؟ زبیدہ نے بات ٹالنے کی کوشش کی، چادر سنوارتے ہوئے بولی، بیٹی کبھی قسمت میں ہی بربادی لکھی ہوتی ہے۔ مگر فریدہ نے اس کے ڈر سے بھرے چہرے اور کانپتے چہرے دیکھ لیے۔ اس نے زبیدہ کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے اور دھیمی آواز میں کہا، خالہ سچ بتاؤ، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی برباد ہو رہی ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، بس میری مدد کرو۔ کیا میرا باپ اس سب میں شامل نہیں؟ مجھے بتاؤ، آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ فریدہ کی آواز لرزتی ہوئی زبیدہ کے کانوں تک پہنچی۔ زبیدہ نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ آواز میں بولی، بیٹی تجھے سب سچ بتاتی ہوں، مگر خدا کے لیے اپنے باپ کو نہ بتا دینا، وہ ظالم درندہ ہے، مجھے جان سے مار ڈالے گا، جیسے اس نے حسنو کو مارا۔ زبیدہ کا چہرہ زرد ہو چکا تھا اور آواز کپ کپا رہی تھی، تیرا باپ نہیں چاہتا کہ تیری شادی ہو، تیرا گھر بسے، وہ جب بھی تیری شادی کراتا ہے تیرے ہونے والے شوہر کو 20 لاکھ روپے دیتا ہے اور کہتا ہے کچھ دن بعد میری بیٹی کو طلاق دے دینا اور کبھی بھی اس سے کوئی جسمانی تعلق مت بنانا۔ تیری تینوں شادیاں تیرے باپ کی وجہ سے ہی ناکام ہوئی ہیں۔ زبیدہ نے جو تھا وہ سچ بول دیا، مگر فریدہ کا دل جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ زمین پر بیٹھ گئی، اس کا جسم کانپ رہا تھا اور دل دھڑکنے کے بجائے چیخ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا، بس بہت ہو گیا، اب اور برداشت نہیں ہوتا، اب میں خاموش نہیں رہوں گی، اب میں بولوں گی۔ لیکن فریدہ کو یہ معلوم نہ تھا کہ آزمائش ابھی بھی باقی ہے۔ اس کے بعد فضل نے پھر ایک نیا کھیل رچایا۔ اس نے ایک اور آدمی سے بات کی اور فریدہ کی چوتھی شادی طے کر دی۔ نکاح کے بعد فضل نے اس شخص کو 20 لاکھ روپے بھجوایا اور پیغام دیا، چند دنوں بعد طلاق دے دینا اور میری بیٹی کو میرے گھر واپس بھیج دے دینا۔ وہ آدمی حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ قدرت کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ جس شخص سے فریدہ کی شادی ہوئی، ایک جوان، باوقار اور سچا، لمبا قد، گیہوں رنگت، اور اس کی آنکھوں میں سچائی بولتی تھی۔ جاوید فریدہ کی معصومیت پر مر مٹا تھا، اسے فریدہ سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی۔
دل سے روح تک جاوید نے نہ صرف وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا بلکہ فضل کو پیغام بھجوایا، فریدہ میری بیوی ہے، میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ فضل کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا، وہ ساری رات گھر میں ٹہلتا رہا، اس کے ذہن میں طوفان برپا تھا۔ اس کی اتنی ہمت، اس نے مجھے انکار کیا اور اتنے پیسے نہیں لیے، آخر وہ آدمی چاہتا کیا ہے؟ پھر اس نے سوچا پیسوں سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے اور اس بار 50 لاکھ روپے کی پیشکش کر دی، مگر جاوید نے دوبارہ انکار کر دیا، صاف دو ٹک بات کی۔ فضل کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، اب فریدہ اس کے ہاتھ سے نکل رہی تھی اور اس کا جنون پاگل پن میں بدل ہو چکا تھا۔ اس نے دل میں سوچا یہ آدمی میری دنیا تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، مجھے اس سے بھی راستے سے ہٹانا ہوگا۔ ادھر دوسری جانب ذمہ دار کا شک ابھی ختم نہ ہوا تھا۔ حسنوں کے خط اور گاؤں کی چگلیوں سے یقین دلا چکی تھی کہ فضل ضرور کچھ چھپا رہا ہے۔ ایک دن ذمہ دار اچانک فضل کے گھر پہنچا۔ فضل کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، چہرہ غصے اور بے چینی سے لال ہو رہا تھا۔ ذمہ دار نے کہا مجھے یقین ہے کہ تم کچھ چھپا رہے ہو، حسنوں کا وہ خط، گاؤں والوں کی باتیں، یہ سب ہے بے بنیاد نہیں ہو سکتی۔ فضل سچ سچ بتاؤ ورنہ اب میں خود سچ نکال باہر پھینکوں گا۔ فضل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ سمجھ چکا تھا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس نے سر جھکا لیا اور ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے میں سب سچ بتاتا ہوں۔ فضل سمجھ چکا تھا کہ اب ذمہ دار اسے نہیں چھوڑے گا، اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں بچا تھا سوائے سچ بولنے کے۔ اس نے دھیمی آواز سے کہا، زمیندار صاحب، یہ میری سوتیلی بیٹی ہے، سگی نہیں، میں اس کا سوتیلا باپ ہوں، اس کی ماں سے دوسری شادی کی تھی۔ ایک دن میں مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہا تھا، بارش طوفانی تھی، ایک اور عورت جو کہ بہت خوبصورت تھی اور اس کے 7 سال کی ایک بچی تھی، وہ روتی ہوئی مدرسے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، امام صاحب میری مدد کرو، میں چھوٹی سی بچی لے کر کہاں جاؤں، میرا شوہر انتقال کر چکا ہے اور میرے بھائی میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اس بچی کا نام جتنے بھی جائیداد ہے اس کے ماموں خود کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم گھر سے ماں بیٹی بھاگ کر پناہ لینے کے لیے ادھر آ گئی۔ پھر قاری فضل بولا، عورت کی خوبصورتی دیکھ کر میں تو دنگ رہ گیا، اوپر سے بارش کے ساتھ اس کے بھیگے کپڑے، میرے اندر کا حیوان جاگ اٹھا۔ بیوی تو میری پہلے نہیں تھی، میں نے اس کو اپنی غلامی میں پناہ دے دی، اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، پھر دل و دماغ میں وہی اور چھا گئی۔ میں نے سوچا دنیا کی نظروں میں نیک بھی ہو جائے گی اور شادی کر کے میرا گھر بھی بس جائے گا، اس لیے پھر میں نے اس عورت سے شادی کر لی۔ فریدہ وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ جوان ہوتی گئی، اس کی خوبصورتی ایسی کہ دیکھتے ہی میں اندھا ہو جاتا تھا۔ میں اس کی ماں کو بھول کر فریدہ پر نظر رکھنے لگا، اس کی ماں کو شک نہیں ہونے دیا تھا۔ میں کبھی اسے گود میں بٹھاتا، کبھی پیار سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتا، میں اپنے دل کو اسی طرح سکون دیتا رہتا تھا۔ فریدہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی لیکن وہ مجبور تھی کیونکہ ماں بیٹی کے میرے علاوہ کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کو کوئی بات نہیں بتاتی تھی۔ ایک دن فریدہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی، میں جلدی سے اٹھا اور فریدہ کے کمرے میں گھس گیا، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا تو اس کی ماں کو میرے اوپر شک ہو گیا، وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگی، قاری صاحب یہ وہی بچی ہے جس کو تو نے بچپن سے پالا ہے اور آج تجھے شرم نہیں آتی اس پر گندی نظر رکھتے ہوئے، اگر تیری خود کی سگی بیٹی ہوتی تو کیا تو پھر بھی ایسے ہی کرتا؟ میرا غصہ کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا تھا اور فریدہ کی خوبصورتی مجھے اندھا کیے جا رہی تھی۔ میں نے دل میں ارادہ بنا لیا کہ اس عورت کو ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا ورنہ یہ مجھے فریدہ کے قریب نہیں آنے دے گی۔ میں ایک حکیم کے پاس گیا جو میرا دوست تھا اور اس کو ساری حقیقت بتائی تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا دیتا ہوں جو تو روز اپنی بیوی کو تھوڑی تھوڑی کر کے کھلائے گا، پورے مہینے کے بعد تیری بیوی دنیا سے چلی جائے گی، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، سب کہیں گے کہ بیماری کی حالت میں تھی، مر گئی، اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ میں نے پھر ویسا ہی کیا، پورا مہینہ میں اپنی بیوی کو یعنی فریدہ کی ماں کو دوا دیتا رہا۔ پھر وہ دن آیا کہ فریدہ کی ماں دنیا سے چل بسی، میرے تو وارے نیارے ہو گئے، میں لوگوں کے سامنے فریدہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ میں اس کا باپ بن کر بتاؤں گا دنیا والوں کو کہ کس طرح بیٹیوں کی پرورش کی جاتی ہے۔ اندر سے میں بہت خوش تھا کہ اچھا ہوا اس کی ماں مری اور میری جان چھوٹی، اب مجھے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اس دن سے میں نے یہ تمام کھیل شروع کر دیا۔ دنیا والوں کے سامنے اس سے شادی تو کر نہیں سکتا تھا لیکن اس کے بنا میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے فریدہ کی خوبصورتی اس قدر بھاتی تھی کہ اس کی شادی کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، اسی لیے تو میں ایک دن کے لیے شادی ضرور کرتا تھا، وہ ابھی لوگوں کے سامنے، لیکن اس کے شوہر کو راتوں رات پیسے دے کر خرید لیتا تھا تاکہ وہ فریدہ کے قریب بھی نہ جائے کیونکہ مجھے جلن محسوس ہوتی تھی، اسی وجہ سے صبح تک فریدہ کو طلاق ہو چکی تھی۔
زمیندار صاحب، کیا تو نے میری بیٹی کی خوبصورتی نہیں دیکھی؟ اب جب سب راز جان ہی چکے ہو تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پلان بناتے ہیں جس سے سانپ بھی بچ جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، بالکل ویسے جیسے ہماری ہمسائی جو حسنو تھی، بنا وجہ کی چھیڑخانی کرتی رہتی تھی۔ جب اس کو شک ہوا تو اس نے ہمیں اوپر سے پکڑ لیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے سوچا یہ عورت زندہ بچی تو سب کو ضرور کچھ نہ کچھ بتائے گی۔ لوگوں میں میری بڑی عزت بنی ہوئی تھی، اس لیے ذمہ دار صاحب وہ خودکشی کر کے نہیں مری تھی بلکہ میں نے حسنو کا گلا گھونٹ کر اس کو جان سے مار ڈالا تھا۔ اب بالکل ویسے ہی فریدہ کے شوہر کے ساتھ بھی کریں گے، کسی کو کانو کان شک نہیں ہوگا۔ اسے راستے سے ہٹانا ہوگا ورنہ یہ میٹھا پھل بہت کھاتا رہے گا۔ اور ہمیں کیا ملے گا بدلے میں؟ پھر دونوں کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ ذمہ دار کو بھی فضل کی بات اچھی لگی۔ اب خود بتاؤ کیا یہ واقعی خوبصورت نہیں؟ ہم دونوں مل کر اس پکے ہوئے پھل کا مزہ لے سکتے ہیں۔ ذمہ دار کی آنکھوں میں بھی لالچ بڑک اٹھی۔ وہ مسکرایا اور بولا، فضل یہ کون سی بڑی بات ہے، کل میں اپنے بندے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ جس لڑکے سے فریدہ کی شادی ہوئی ہے، جو بولو گے اس کے ساتھ وہ آدمی دو ہاتھ کر لیں گے۔ اگر پنچایت ہوئی تو میں دیکھ لوں گا۔ فضل نے اطمینان کی سانس لی اور کہا، شکریہ ذمہ دار صاحب، اب آپ میرے ساتھ ہیں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ رات کے اندھیرے میں گاؤں کے کچے راستوں پر سناٹا پھیلا ہوا تھا، صرف دو کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ زمیندار کی حویلی کے پچھلے آنگن میں فضل اور تین ہونہار گنڈے کالا شیرہ اور نذیر بیٹھے اپنے مکرو منصوبے پر بات کر رہے تھے۔ زمیندار نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، فضل کل سورج نکلنے سے پہلے جاوید صرف ایک لاش ہوگا۔ فضل نے شیطانی ہنسی ہنس کر کہا، جاوید نے میری عزت کو للکارا ہے، اب وہ اپنی قبر میں سڑنے کے لائق ہے۔ پلان یہ تھا کہ جاوید کو جھوٹے پیغام کے ذریعے اس کے پاس بلایا جائے اور اس پر وحشی حملہ کر کے چھریوں اور لوہوں کی سلاخوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور لاش کنویں میں پھینک دی جائے تاکہ کوئی ثبوت نہ بچے۔ اگلی رات جاوید کو فون آیا، فریدہ خطرے میں ہے، کھو کے پاس فوراً پہنچو۔ وہ اندھیرے میں بھاگتا ہوا کھو تک پہنچا، مگر اچانک سے اس کے پیچھے سے زنجیر گلے میں لپٹ گئی۔ کالا گھرایا، پکڑو اسے۔ شیر نے لوہے کی سلاخ اس کے پیٹ پر ماری اور نذیر نے چھری سے وار کیا۔ جاوید زمین پر گر کر ہون تھوکتا ہوا بولا، فضل ذمہ دار، یہ ظلم کیوں؟ فضل اندھیرے سے نکل کر گھرایا، قصور یہ ہے کہ یہ میری بیٹی کے لائق نہیں۔ پھر گنڈے کتوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے، ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں، چھریوں کے وار اور جاوید کی چیخیں ویرانے میں گونجتی رہی، مگر سننے والا کوئی نہ تھا۔ آخری سانس میں جاوید نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، فریدہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ تمہیں بچائے۔ فضل نے اشارہ کیا، پھینک دو اس مردود کو، اور اس کی لاش کنویں میں جا گری۔ پانی کے چھینٹے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ صبح ہوئی، سورج کی روشنی دھندلے بادلوں کے پیچھے سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فریدہ نے رات بھر آنکھ نہیں جھپکی تھی، دل میں عجیب سا ڈر تھا۔ اچانک وہ ایک ہولناک خواب سے جاگی۔ خواب میں جاوید خون سے لت پت تھا، آنکھوں میں درد اور ہونٹوں پر صرف ایک جملہ، فریدہ مجھے قتل کر دیا گیا۔ منہ کے پاس فریدہ ہانپتی ہوئی اٹھی، اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اسی وقت گاؤں کے ایک مزدور نے چیخ ماری، کنویں کے پاس خون ملا ہے۔ گاؤں کے لوگ ہڑبڑا کر دوڑنے لگے، فریدہ بھی روتے ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ زمین پر خون کے دھبے اور جاوید کے کپڑوں کا ایک ٹکڑا پڑا تھا۔ فریدہ نے کپڑا اٹھایا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور وہ چیخ پڑی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ گاؤں والے سرگوشیاں کرنے لگے۔ کچھ نے فضل کی طرف دیکھا مگر اس کا چہرہ پتھر کا بنا رہا۔ شام تک فریدہ کو ہوش آیا اور اس کے دل میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، یہ سب میرے باپ نے کیا ہے۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹتی رہی مگر ہمت باندھی کہ سچ سب کے سامنے لائے گی۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا، وہ کمرے میں تنہا بیٹھی رو رہی تھی کہ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اندر دیکھا، آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر درندے جیسی مسکان۔ وہ آہستہ آہستہ فریدہ کی طرف بڑھا، جاوید مر گیا، اب کوئی تجھے مجھ سے نہیں بچا سکتا، تو میری ہے، ہمیشہ سے میری ہی رہے گی۔ فریدہ چیختی ہوئی بولی، تو باپ نہیں شیطان ہے۔ جیسے ہی فضل نے لپک کر اسے پکڑنے کی کوشش کی، اس کے جسم میں عجیب سا جھٹکا لگا۔ وہ زور سے چیخے زمین پر گر پڑا اور اس کا جسم مڑنے لگا، ہڈیاں ٹوٹنے لگی، ہاتھ پنجوں میں بدل گئے، چہرہ لمبا ہو گیا، دانت نوکیلے ہو گئے۔ چند لمحوں میں وہ ایک کتے میں تبدیل ہو گیا۔ وہ خوفناک آواز میں چیخ رہا تھا، لیکن اب صرف کتے کی طرح بھونک رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ شور سن کر دوڑے اور دروازہ توڑ کر اندر آ گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے فضل ایک کتے کی طرح زمین پر پڑا ہوا تھا۔
झाग उसके मुंह से बह रही थी, लेकिन आंखें बाहर को निकली हुई थी। औरतें चीखने लगी, बच्चे पत्थर मारने लगे, मर्द लानते देने लगे। फजल गलियों में भागता रहा, मगर कोई पानी न देता, कोई रहम न करता। वो कुत्ते की शक्ल में गांव के कचरे में सड़ने लगा, एक जिंदा इबरत बनकर। उसी रात जिमीदार अपनी हवेली में शराब पीता हुआ हंस रहा था, लेकिन जैसे ही वो कमरे में अकेला हुआ, जावेद की रूह नमूदार हुई, खून में लथपथ, आंखों में आग। जिमीदार कांपने लगा। ये क्या है? वो गुर्रा कर बोला, तूने मेरे कत्ल किया है ना? अब तेरा वक्त है। कमरे में अंधेरा छा गया, दीवारों के साए निकलने लगे, जंजीरें खुद ब खुद हिलने लगी। सांपू का झुंड बिस्तर पर चढ़ा और जमींदार की टांगों में लिपट गया। वो चीहा, मदद के लिए पुकारा, मगर कोई न आया। सांपू ने उसे डसा, जिस्म पर जहर फैल गया, चेहरा काला हो गया और वो तड़प तड़प कर मर गया। सुबह लोगों ने देखा कि जमींदार की लाश कमरे में पड़ी है, आंखें खुली, जुबान बाहर और जिस्म पर सांपों के निशान। फरीदा जब यह खबर सुनकर जावेद की कब्र पर पहुंची, तो आसमान की तरफ हाथ उठाकर बोली, अल्लाह ने मेरा शोहर छीन लिया, मगर इंसाफ दे दिया। मेरे दुश्मनों को अजाब देकर मेरा हक लौटा दिया। उसने फजल की जायदाद फरोख्त कर दी, पैसों से एक फलाही मरकज बनाया, जहां यतीम और मजलूम औरतों की पनाहगाह बनाई। फरीदा अब दूसरों के लिए रोशनी थी, कहती थी, जो मुझे कभी ना मिला वो मैं तुम्हें दूंगी। वक्त गुजरता गया, मगर फरीदा का दिल जरा भी ना झुका। जावेद की कब्र पर वो अक्सर जाती, फूल रखती और रोती रहती। गांव वाले अब उसे इज्जत से देखते थे, क्योंकि उसने जुल्म के खिलाफ खड़े होकर सबको इबरत का